بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ وسلم۔ انسان روزی کمانے کے لیے سعودی عرب تک چلا جاتا ہے۔ انسان روزی کمانے کے لیے سعودی عرب تک چلا جاتا ہے، لیکن جس رازق کے ہاتھ میں روزی ہوتی ہے اس رازق کو راضی کرنے کے لیے مسجد تک نہیں جا پاتا۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیوں پھرتا ہے ون ون میں ڈھونڈ اسے اپنے من میں۔ ارے تم روزی کمانے کے لیے سعودی عرب تک جا رہے ہو، لیکن روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور عالم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہماری شہرک کے قریب ہے، اگر ہم اس سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ میرے پیارے دوستو، ایک چھوٹا بچہ منہ سے مانگتا ہے مجھے 10 روپے دے دو، اسے کوئی نہیں دیتا، لیکن جب وہی چھوٹا بچہ ہمارا پلو یا دامن پکڑ لیتا ہے اور اسے ہلاتا رہتا ہے، رگڑتا رہتا ہے، بار بار کہتا رہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو، مجھے پیسے دے دو، مجھے پیسے دے دو، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اسے دے ہی دیتے ہیں۔ آزمایا کبھی آپ نے؟ نہیں آزما لینا آپ اس بات کو۔ کوئی آپ سے ایک بار پیسے مانگے آپ اگنور کر سکتے ہو، لیکن کوئی آپ کو قمیض کا پلو پکڑ لے اور اسے ہلاتا رہے، ان کو دے دو، مجھے دے دو، پیسے چاہیے، مجھے پریشان ہوں، تو آپ کو شرم آئے گی۔ شرم کیوں آئے گی؟ ایک بچہ مانگ رہا اور میں دینے لائق ہوں پھر بھی نہیں دے پا رہا، تو اس لیے شرم آئے گی، آپ اسے دے دو گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ پاک بھی دینے کے لائق ہے، وہی دینے والا ہے، سچا بادشاہ وہی ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہماری روزی رزق کا مالک اللہ ہی ہے، یہ ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جب ایک اللہ اس پرندے کو دے سکتا ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں کون کہاں پہ رہنا کہاں نہیں، ایک گھونسلے میں رہتا ہے، اڑ کے جاتا ہے، روزی کا پتہ نہیں، دانے کا پتہ نہیں کہاں ملے گا، اس کے بعد بھی وہ جاتا ہے اور بھوکا پیٹ نکلتا ہے اور کھا پی کے پیٹ بھر کے اپنے گھر میں آ کے سو جاتا ہے۔ جو پرندہ کچھ نہیں جانتا اس کو روزی دے رہا اللہ پاک، اور جو انسان سب کچھ جانتا ہے اس کو روزی نہیں دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان سمجھ نہیں پا رہا اس بات کو۔ سمجھ اس لیے نہیں پا رہا کیونکہ ہمارے شریر کے اندر جو نا اعمال نام کی چیز کوئی رہ ہی نہیں گئی۔ اعمال ہونے چاہیے، اعمال۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا کامیابی ہوں گے، لیکن کیا ہے، ہم دنیا کی اس میں گھومے پھر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مگر اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج نیٹ پہ دنیا بھر کا دین پھیلا پڑا ہے، پوری دنیا کا دین پھیلا پڑا، پوری دنیا میں پھیلا پڑا، لیکن عمل کرنے والا بہت کم ہے وہاں پہ۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کرا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ ہم تو مانگیں گے اپنی اوقات کے مطابق، لیکن وہ ہمیں عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ ایک بار ایک صحابی نے آ کر مسجد نبی میں یہ فرمایا کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کی نعمت کو، اللہ کی رحمت کو باؤنڈیشن میں کر دیا۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، وسیع ہے، اس سے اگر پوری دنیا کے لیے بھی مانگو گے وہ تب بھی دے دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بھی دے سکتا ہے، تو آپ کے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن آپ اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے۔ ہمیشہ اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ دھیان رکھنا کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ پھر بھی لوگ باگ کو کسی وجہ سے ادھار لینے کی نوبت آ جاتی ہے، ادھار لینے پڑ جاتا ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن اچھی نیت سے ادھار لو، یہ سوچ کے ادھار لو کہ مجھے واپس دینا ہے۔ کچھ لوگ باگ ادھار لے لیتے ہیں لیکن ان کی نیت دینے کی نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ نہیں دیتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ایک ادھار ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے جلد بازی کرنے کو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پیسہ آ جائے تو ادھار کا قرضہ کا پیسہ دینے میں جلد بازی کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس رحمتیں آتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
جو بھی آپ کو نعمتیں ملتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی پریشانی آپ کو آتی ہے وہ آپ کے ہاتھ کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اجما کے دیکھنا، غور و فکر کرنا، جتنی پریشانی آئی ہوں گی وہ صرف آپ کی اپنی وجہ سے آئی ہوگی، اللہ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پریشان رہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ پریشان ہیں اور کاروبار نہیں چل رہا ہے اور آپ پہ قرض بھی ہو گیا ہے، تو میں آپ کو 3 تسبیح ایسی بتا رہا ہوں، 100% کی میری گارنٹی ہے پوری اس بات کی، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے عالم نے مجھے یہی سکھایا تھا اور میں نے آزمایا بھی ہے کہ 100% کی گارنٹی دے رہا ہوں، اگر نہ ہونا تو میرا گریبان پکڑ لینا، کھلے عام سڑک پہ سب کے سامنے پکڑ لینا، مایوس نہیں ہونے کا، کیونکہ میرے اللہ نے کبھی مایوس نہیں کرا۔ ان 3 تسبیحوں پہ اگر آپ نے عمل کر لیا، 10 دن نہیں گزرنے کے کہ آپ فرق ایسا دیکھو گے کہ آپ کہو گے کہاں سے رزق آ رہا، اور جب ایک بار آپ کرنا شروع کر دو اسے کرتے رہنا، چھوڑنا مت نہیں۔ طریقہ بتا دیتا ہوں، طریقہ سمجھ لو اچھے طریقے سے، کیونکہ کتنے آدمی ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، جلدی سے اس کی بات سنیں ختم کریں۔ ارے میرے بھائی، جب تم نے ویڈیو شروع کری ہے، دیکھ رہے ہو تو طریقے سے پورا سنو، ایک بار پورا طریقے سے سن لو، اس کے بعد مت سننا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہنا کہ میری ویڈیو کو شیئر کر دو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دو یا لائک کر دو، میں کچھ نہیں کہنے کا، تمہاری مرضی ہے۔ اگر تمہیں ویڈیو اچھی لگے گی، تم خود سوچو گے کسی اور کا بھلا ہو جا، تو تم دوسرے کے بعد خود ہی شیئر کرو گے، اور تم چاہو گے کہ ایسی ویڈیو مجھے اور ملے تو تم میرے اس کے چینل کو سبسکرائب کرو گے، ویڈیو تمہیں خود پسند آئے گی تب۔ یہ بیوقوف دوسرے چینل والے کہتے ہیں جی پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، پہلے اسے لائک کرو۔ ارے تمہاری بات خود اچھی لگے گی تو لائک تو سامنے والا اپنا آپ ہی کر دے گا۔ چلو چھوڑو اس بات کو، تو چھوڑو، اب دھیان سے سنو۔ دیکھو یہ دین کی بات ہے، میری بات دھیان سے سننا، مجھے مت دیکھو میں بتانے والا کون ہوں، اور بتانے والا میں اپنی طرف سے نہیں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں تمہیں۔ اگر اسی لیے میں ذمہ داری سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میرا گریبان پکڑ لے گا نا اگر فرق نہ پڑے تو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے کہ پانی پہ بھی اگر لکیر کھینچ دی نا تو پانی بھی وہیں جم جائے گا، اور لکیر مٹ نہیں سکتی، پتھر کی تو دوسری بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ کرنا کیا ہے کہ آپ کو فجر کی اذان ہوتے کے ساتھ ہی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ایک تسبیح صلی اللہ علیہ حبیبہ وسلم کی پڑھنی ہے، بہت دھیان سے، سب سے پیارا درود ہے یہ۔ اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسری تسبیح جو پڑھنی ہے وہ یہ ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ آپ کی میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ تمہارے اوپر ہوگا نا وہ بھی سب اتر جائے گا، اور تم دن دن تو ترقی کرتے چلے جاؤ گے، کاروبار خوب چلے گا۔ تو یہ 3 تسبیح ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو پڑھنا شروع کرنا۔ اس کی پڑھنا تو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو اللہ کا ذکر کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے کر لینا، آپ فرق دیکھ لینا۔ کب کرنا ہے؟ فجر کی سنت پڑھتے کے ساتھ ہی اور فرض پڑھنے سے پہلے۔ ایسا مت کر دینا کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے فرض نکل جائے، ایسا مت کر دینا، اذان ہوتے ہی فوراً اٹھ جاؤ، فوراً 2 رکعت سنت پڑھ لو فجر کی، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھو، اور جب فرض کا ٹائم ہو جائے تو فرض پڑھو، یہ کام کرنا۔ اور زیادہ افضل چاہتے ہو تو پھر جو نا فرض پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، جو بھی آپ جانتے ہو، الف بھی جانتے ہو تو الف بھی پڑھنا شروع کر دو، پھر اشراق کا ٹائم ہو جائے، اشراق کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو آ جاؤ۔ آپ فرق دیکھ لو گے 10 دن کے اندر اندر کتنا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری بات یہ دھیان رکھنا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کی مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو اچھا لگے فائدہ دکھا دے تو دوسروں کے پاس شیئر کرنا، کیونکہ اچھی بات دوسرے کے پاس پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، خالی بھیجنے کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، جب تم کسی کے پاس بھیجو گے اس کو اچھا لگے گا، وہ کسی اور کو بھیجے گا تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، جتنے پڑھتے رہیں گے ان سب کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، اور یہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں جو ہمارے وجہ سے کسی نے اچھا کام شروع کر دیا اور ہم مر گئے، اس کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں زندگی بھر ملتا رہے گا۔ تبھی تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیڑ لگاؤ، اس پیڑ کے پھل چھایا دنیا لیتی ہے، نہر لگاؤ، نہر بناؤ، نل لگاؤ، اسکول بنواؤ، اسپتال بنواؤ، مدرسے بنواؤ، مسجد بنواؤ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ کا کام کرتی ہیں، تا قیامت تک جب تک وہ چیز موجود رہے گی اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ عالم بتاتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
ٹھیک ہے نا. بس میں اتنا ہی کہوں گا, اس پہ غور کرو, گارنٹی میری انشاءاللہ کامیاب ہو. اللہ حافظ.